وفاقی کابینہ کی تعداد میں پھر اضافہ ہو گیا ہے، ایک نئے ایس اے پی ایم کا اضافہ ہوا ہے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی جو آڈیو آئی تھی اس حوالے سے کچھ مزید خبریں ہیں جو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ عمران خان کل ایک جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنی ہیں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اسحاق ڈار صاحب تو واپس آ گئے ہیں، لیکن اس حکومت کا اصل ٹارگٹ کیا ہے جو بار بار میں آپ کو گزشتہ 4 مہینے سے بتا رہا ہوں کہ وہ ٹارگٹ جب تک اچیو نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کہیں پہ جائے گی۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کروں گا۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جناب سب سے پہلی خبر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جہاں پہ ملک کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزوں کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، لوگ گلے شکوے کر رہے ہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو وفاقی کابینہ ہے شہباز شریف صاحب کی، اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اب یہ تعداد ہو گئی ہے 74 اور جو عرفان قادر صاحب ہیں جناب ان کو بنا دیا گیا ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم، پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ وہ بن گئے ہیں عرفان قادر صاحب۔ اور دوسری جانب جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں وہ بھی اپنا کام جاری رکھیں گے، کس کیپیسٹی میں جاری رکھیں گے ابھی یہ نہیں پتا، لیکن اس وقت پاکستان کی جو کابینہ ہے اس کی تعداد ہو چکی ہے 74۔ اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز ہی شیخ رشید صاحب گئے تھے، ایک پٹیشن لے کے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ کابینہ کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا، لیکن معزز عدالت نے کہا کہ ہر چیز اٹھا کے عدالت میں نہ لے آیا کریں۔ پر اینی وے یہاں پہ اب کابینہ کی تعداد میں مزید اضافہ ہو، میرے خیال میں عدالت نے جب یہ کہا کہ آپ اس طرح کی کوئی پٹیشن نہ لے کے آئے تو حکومت نے غنیمت جانا اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک اور ایس اے پی ایم لگا دیا۔ جناب عرفان قادر صاحب بھی اب حکومت کا حصہ بن گئے ہیں، تو اینی وے قادر صاحب کو بھی مبارک ہو اور حکومت کو بھی مبارک ہو کہ کابینہ کی تعداد 74 ہو چکی ہے۔ اچھا، اب جو آڈیو آئی ہے خان صاحب کی اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خان صاحب کی آڈیو کے اوپر بات چیت تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، حکومت بہت زیادہ بات کر رہی ہے اور بہت سارے صحافی بہت بات کر رہے ہیں، اور دانشوریاں کس قسم کی ہو رہی ہیں صحافیوں کی جانب سے۔ اوہو، سوچیں ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ اس نے ایک جھوٹے بیانیے پہ، ایک جھوٹے خط پہ یہ بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کوئی کہتا ہے اس آڈیو کی فورینزک ہوگی، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو غداری ثابت ہو گئی اس لیے کہ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے اس نے اس جھوٹے ایک بیانیہ کھڑا کر دیا۔ اب یہ سارا بیانیہ جھوٹا ہے نا، تو اب اس حکومت کا فرض نہیں بنتا کہ اگر اس طرح کا ایک جھوٹا بیانیہ ہے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ سے تحقیقات کروائے؟ اب اس کے اوپر نہیں آتے، جس سے بھی بات کرو آپ حکومت کے اندر، یا جو بھی یہ صحافی یہ موقف رکھتا ہے کسی بھی پروگرام میں آپ بیٹھ جائیں اس کے ساتھ یہ کریں، بات کریں کہ اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ میں تو نہیں فیصلہ کر سکتا نا کہ عمران خان جو ہے وہ بے گناہ ہے، یا کوئی اور یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ عمران خان گنہگار ہے یا اس نے یہ چیز کی ہے یا نہیں کی۔ کوئی تحقیقات ہوں گی نا، تو جب تحقیقات ہوں گی، جب آپ کی سامنے چیزیں آئیں گی تو پھر ہی فیصلہ ہوگا، پھر پتہ چلے گا۔ اچھا، تحقیقات پہ چپ، جس طرح ابھی میں چپ ہو گیا تھا نا اس طرح چپ ہو جاتے ہیں، تحقیقات نہیں کروانی، لیکن ثابت ہو گیا ہے، جرم ثابت ہو گیا ہے، تحقیقات نہیں کروائیں گے۔ بھائی تحقیقات کروا دیں تاکہ اگر عمران خان نے آپ کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنایا تو اس کو ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت کے اندر جھوٹا ثابت کریں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں، آپ کی بھی سیاست آگے بڑھ سکے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، ایک میں سن رہا تھا کسی معزز شخصیت کو، وہ فرما رہے تھے کہ جناب قوم نے اب سمجھ لیا ہے کہ عمران خان نے یہ جھوٹا بیانیہ بنایا۔ اچھا، آپ یہ مانتے ہیں کہ جی قوم نے سمجھ لیا کہ عمران خان غدار ہے، عمران خان نے جھوٹا بیانیہ بنایا ہے، تو جناب آپ الیکشن کروا دیں، عمران خان کو فارغ کر دیں۔ قوم تو غدار کو تو نہیں الیکٹ کرے گی نا، اس کو فارغ کروا دیں۔ اسی طرح اوبیسلی خان صاحب ان کے اوپر کوئی الزام لگائیں یا یہ خان صاحب کے اوپر الزام لگائیں، الزام ہی ہے نا۔ تحقیقات ہونی چاہیے، میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، اعلیٰ سطح کی تحقیقات ہوں، عدالت کے سامنے ہوں، اوپن ہیئرنگ ہو، پتہ چلے کہ کس نے کیا کیا کردار تھا، کس نے کیا کیا، وہاں پہ آ کے لوگ بیانات دیں، ہم بھی سنیں، تاکہ پتہ تو چلے نا یہ حکومتیں چلتی کس طرح، عوام کو پتہ تو چلے جو ان کا ٹیکس پیئرز کا منی ہے وہ کس طرح سپینڈ ہوتی ہے۔ پر اینی وے اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوگا، آگے جا کے تحقیقات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن یہ تب تک چیز چلتی رہے گی جب تک اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہوں گی۔ اچھا، اب ایک اور خبر یہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، ان کو واپس آنا ہے۔ اچھا، میرا یہ پہلے دن سے موقف ہے کہ ان کو حکومت ملنا
اور اب اسحاق ڈار صاحب کا واپس آنا، سب کو وزارتیں ملنا، مولانا صاحب کے بیٹے کو وزارت مل گئی، کسی کو فارن منسٹری مل گئی، کسی کو جناب وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا تھا، وہ تو خواب پورا نہیں ہو سکا، رنگ میں بھنگ پڑ گیا پنجاب والا. لیکن یہ الٹیمیٹ گول نہیں ہے ان کا حکومت لینے کا. الٹیمیٹ گول ہے کہ میاں صاحب کی واپسی ایکٹیو پالیٹکس میں، اس لیے کہ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، نون لیگ میں ووٹر میاں صاحب کو پسند کرتے ہیں، ووٹ میاں صاحب کا ہے. تو جب تک ان کی واپسی نہیں ہوگی نا، تب تک الٹیمیٹ گول اچیو نہیں ہوگا. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ جی 6 دن کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی، اب ہم بڑھ رہے ہیں، انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جب عمران خان کی حکومت گئی تھی اس کے 5-4 دن کے بعد اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی تھی. بہت سارے دوستوں نے یہ خبریں دینا شروع کر دی تھیں، اور آپ نے بھی سنی ہوں گی. ابھی بھی بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اس حکومت کے جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اور تب مجھے کوئی چیزیں ہلتی جلتی نظر آئیں گی نومبر کے بعد، یا پھر جب میاں صاحب کی واپسی کا کوئی راستہ ہو جائے. تو اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت کہیں جا رہی ہے. اور خان صاحب کو بھی اس چیز کا ادراک ہے. جس دن خان صاحب کو پتہ چل گیا نا کہ میرے جانے سے یہ حکومت گر جائے گی، خان صاحب ایک دن انتظار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، خان صاحب آتے ہیں بھاگتے ہوئے، وہ آگے سے حکومت کی طرح جو ہے نا بیٹسمین کی طرح حکومت ڈر رہی ہوتی ہے کہ ابھی ان سوئنگر کرائے گا، کیا کرائے گا. ادھر آ کے خان صاحب مسکرا کے واپس چلے جاتے ہیں. تو خان صاحب یہ کر رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے تو ہیں، لیکن خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ جو میں بال کرواؤں گا یہ ان سوئنگ جائے گی یا آؤٹ سوئنگ ہو کے ایج لگ کے چھکا ہو جائے گا. تو خان صاحب کو بھی 100% کسی چیز کا یقین نہیں ہے. اور جب اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی اور یہ آڈیو جس طریقے سے لیک ہوئی کہ کل ہی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہماری آڈیوز لیک ہوتی ہیں، آپ عمران خان کی بھی آڈیو لیک کریں. آج رانا صاحب سے بھی کسی نے ایک کوشچن پوچھا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کی کس نے آڈیو لیک کیا؟ انہوں نے کہا جو ہماری لیک کرتے تھے. تو خان صاحب کی اور بھی چیزیں آنی ہیں، صرف یہ نہیں ہے. اور بھی جس دن یہ آڈیوز آئی تھی، پہلے اسی دن میں نے اپنی جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف اس حکومت کی آڈیوز نہیں ہیں، آڈیوز اور بھی آنی ہیں. اگر نہیں آئے گی تو شاید پیپلز پارٹی کی نہ آئے، اس لیے کہ ان کی تو آپ کو پتا ہے بڑی اچھی طریقے سے سب کچھ چل رہا ہے. ہو سکتا ہے ان کے بھی آ جائے، لیکن اسی دن میں نے آپ کو کہا تھا کہ خان صاحب کی بھی اور آڈیوز آنی ہے، اور خان صاحب کی اور چیزوں کی بھی انہوں نے تیاری کی ہوئی. اگر ان کو پتا ہوتا کہ اس آڈیو کے آنے سے خان صاحب کا یہ سازش والا بیانیہ ختم ہو جائے گا تو وہ پہلے دن یہ آڈیو ریلیز کر دیتے، جن کے پاس بھی تھی. یہ حکومت کے پاس ہوگی نا، خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں اس حکومت نے کی ہے. تو اس آڈیو کے آنے سے جو سازش والا بیانیہ اس کو مزید تقویت ملتی ہے. چند جو لوگ ہیں نا جنہوں نے بغلیں بجانا شروع کر دی، وہ وہی ہیں جو بس اپنی بات سنتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، عوامی موڈ نہیں دیکھتے. ان کے لیے نوجوان بھی بیوقوف ہیں، ان کے لیے ہر دوسرا بندہ بیوقوف ہے. وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اس لیے کہ وہ انگلش بولتے ہیں، اس لیے کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، یا اس لیے کہ وہ بہت امیر ہیں، یا اس لیے کہ وہ کسی خاندان میں پیدا ہو گئے. نہیں جناب، اب اسلام آباد سے لے کے ساؤتھ پنجاب تک، ہرنائی سے لے کے پشاور تک، جناب آپ کے سابقہ فاٹا کے علاقوں سے لے کے بلوچستان کے دور دراز علاقوں تک، آپ کے سندھ کے علاقوں تک، ہر جگہ پہ ڈیجیٹل میڈیا پہنچ چکا ہے. لوگ باشعور ہیں، اب ان کو پتہ ہے کہ کس طرح چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے. وہ خود اپنا مائنڈ کریں گے، میک اپ کریں گے. پر اینی وے، یہ جو الٹیمیٹ گول ہے میاں صاحب کی واپسی کا، جب تک وہ پورا نہیں ہو جائے گا مجھے حکومت کہیں پہ جاتی بھی نہیں لگتی. لیکن امپورٹنٹ چیز جو اس میں ہوئی ہے وہ آج کسان اتحاد کی ریلی آئی. اب حکومت اس سے کیسے ڈیل کرتی ہے، اس لیے کہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑی لیڈرشپ نہیں ہے. میں اس ریلی کے بیچ میں تھا، میں آج اس ریلی میں کافی دیر پھنسا بھی رہا. جب وہ جی ٹی روڈ پہ آ رہی تھی، میں کہیں سے سفر کر کے آ رہا تھا. بہت سارے لوگوں سے میں نے بات چیت کی، پوچھا ان سے حکومت کے حوالے سے، خان صاحب کے حوالے سے. انہوں نے مختلف باتیں مجھے بتائیں کہ اس دور میں یہ تھا، اس دور میں ہمارے کیا مسائل تھے. کچھ دور خان صاحب کے دور کی بھی کچھ انہوں نے شکایات کی. موجودہ دور سے وہ بہت زیادہ ناراض لگے، اور ان کی باتیں سن کے ان میں کچھ ساہیوال سے، عارف والا سے، مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے تھے. ان کی باتیں سن کے مجھے لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھنے میں تو جو بڑے بڑے دانشور وہ کہیں گے یار اس کو کیا پتا، لیکن وہ جس طریقے سے بات کر رہے تھے وہ اپنا ان کی جو فیلڈ تھی اس کے مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، اور پھر وہ ملکی مسائل کے اوپر بھی بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے تھے. انفارچونیٹلی میرے پاس اس وقت وہ گرمی بہت زیادہ تھی اور میں ان کے انٹرویوز وغیرہ اس طرح نہیں کر سکا، اور وہ لوگ چل رہے تھے سارے، اور میں تو گاڑی میں پھنسا ہوا تھا. تو میں بھی نیچے اتر کے تھوڑی دیر جو لوگ چلتے جا رہے تھے، آج جو رکتا تھا اس سے تھوڑی بہت بات چیت وہاں پہ ہو جاتی تھی.
تو وہ جو کسان اتحاد کی ریلی آئی ہوئی ہے اس نے بھی اسلام آباد کو اس وقت پوری طرح ایک طرح سے جیم کر دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب خان صاحب کال دیں گے تو پھر اسلام آباد کے اندر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا اگر جس دن پورے پاکستان سے خان صاحب نے لوگوں کو بلا لیا، ابھی تو صرف کسان آئے، لیکن وہ جو خان صاحب کے لوگ آئیں گے نا وہ شاید کسی ایک لیڈرشپ کے انڈر ہوں۔ یہ کسان ریلی والے مجھے زیادہ آرگینک لگتے ہیں، لگتا ہے کہ بہت سارے اس میں لیڈران تو ہوں گے یقیناً، لیکن بہت سارے لوگ اس لیے بھی اس میں شامل ہیں جو ذاتی طور پہ مختلف چیزوں سے متاثر ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کھاد سستی ہو، یہ چیزیں سستی ہوں۔ پر اینی وے کافی پریشر پڑے گا اس حکومت کے اوپر، اور یہ پی ٹی آئی اور خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سے کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، یہ کتنا پریشر یہاں پہ برداشت کرتے ہیں۔ آج تو وہ پہنچ گئے، وہ رکاوٹیں وغیرہ توڑ کے وہ کافی حد تک آگے پہنچ گئے ہیں، اور کل خان صاحب کا جو جلسہ ہونا ہے اس کی بھی خبر آپ کو دے دوں، وہ کشمیر میں خان صاحب جلسہ کریں گے، مظفر آباد میں۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مری کے سائڈ سے آنا ہے ہمارے کشمیری بھائیوں نے، جب خان صاحب نے کال دینی ہے اپنے لوگوں کو، انہوں نے آ کے وہ سائڈ پکڑنی ہے، ہر طرف سے لوگوں نے آنا ہے، تو وہ کل ادھر کال دینے جا رہے ہیں کشمیر میں۔ خان صاحب بتائیں گے جناب کیا ہے، وہی اپنی باتیں کریں گے، کیا پتا وہ فائنل کال دیں یا نہ دیں۔ جس طرح بار بار میں کہتا ہوں قوم کو خان صاحب نے پیڈ بنا کے بٹھا دیا، ہر وقت ہر کال پہ قوم سمجھتی ہے بیٹنگ کی باری آ گئی، وہ جو ہی دیکھتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں نہیں ابھی تمہاری باری نہیں، بیٹھ جاؤ۔ تو قوم تو تیار بیٹھی ہے، اب کشمیریوں کو بھی وہ تیار کرنے جا رہے ہیں، ہمارے کشمیری بھائیوں کو۔ اب دیکھتے ہیں خان صاحب کس وقت کال دیتے ہیں، پر مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے، اور خان صاحب یہ کسی سے شیئر تو نہیں کرتے ہیں، لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ خان صاحب نہیں سمجھتے ہیں کہ میں اس وقت حکومت گرا سکتا ہوں۔ یہ میں آپ کو آنیسٹ بات بتا رہا ہوں۔ خان صاحب کو اگر پتا ہو نا کہ میں حکومت میرے مارچ کے آنے سے گر جائے گی، خان صاحب اس وقت اگر رات کے 9:15 ہوئے جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو خان صاحب 10:15 بجے کال دے دیں کہ صاحب پہنچ جاؤ۔ تو خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس وقت حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے جہاں پہ میرے آنے سے وہ گر جائے گی۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، کچھ فیکٹرز خان صاحب ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، اسی وجہ سے وہ یہ فیصلہ نہیں کر رہے، اور ان کو پتہ ہے، اور کچھ میری اسیسمنٹ ہے جو میرے ذرائع ہیں جو مجھے چیزیں بتاتے ہیں، اس سے بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے ابھی جانے والی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح کی سچویشن بن رہی ہے، اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے کنکریٹ ڈال لی ہے اور وہ مضبوط ہو گئے، تو یہ بھی ان کی خام خیالی ہے۔ اس طرح کی ایونٹس جو ہے نا ایسے وہ لیڈ کرتے ہیں کہ اگلے 5 گھنٹے میں ہی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو نہ حکومت اس وقت مضبوط ہے، نہ خان صاحب کا جو ہے نا وہ یقین ہے کہ میرا یارکر ان سوئنگنگ ہوگا۔ ان کو صرف اس وقت ڈر یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آؤٹ سوئنگ ہو جائے اور بائی کے 4 رنز ہو جائیں۔ جس دن خان صاحب کو یقین ہو گیا کہ بال اب اندر سوئنگ ہو رہی ہے، اسی دن خان صاحب نے بال کر دینی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی میں یہ بال کروا دوں گا، ان کا یہ خیال ہے۔ اب دیکھیں وہ کب کرواتے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی ہمارے پاس تفصیلات آئیں میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔